ضمیر کے اوپر انسان کو کھڑا ہونا چاہیے اور انصاف کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. یہ میرا وعدہ ہے جو یہ میں براڈ کر رہا ہوں اس سے. تو آپ پلیز ایسا کام بالکل نہیں کریں گے. آپ اختلاف کریں لیکن شائستگی کے ساتھ. گالی گلوچ کسی قیمت پر بھی میں الاؤ نہیں کروں گا. چونکہ ہے اس پہ معذرت کریں. جو آپ دیں میری بات کا، لیکن بکواس کہہ کے جو انہوں نے بکواس کا لفظ استعمال کیا اس پہ پہلے یہ معذرت کریں. میں آپ کی طرف آتا ہوں عادیہ بھائی جی. آپ پلیز ان کی بات آپ سنیں گی. اچھا طارق صاحب، آپ ڈسپلے کریں گے کہ آپ ایک ڈیسنٹ انسان ہیں اور آپ ایک سلجھے ہوئے پیرائے میں موقع پہ بات کر سکتے ہیں. یہ خام خواہ نشتر نہ چلائیں اور ان کو ہٹ نہ کریں، ٹارگٹ نہ کریں. اپنا موقف رکھیں. اوور ٹو یو پلیز. جی میرا موقف یہ ہے، اور ان سے اپالوجائز کر دیں جو آپ نے انہیں بکواس کہا پلیز. جی میرا موقف یہ ہے کہ یہ کوئی نیا واقعہ آج ہوا ہی نہیں ہے، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. اور یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہ وہ جاہل مخالفین نے الزام لگائے ہوئے ہیں. بھئی جماعت کے اپنے لوگوں نے ساری باتیں کی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں اب عبدالرحمان مصری صاحب، وہ جماعت کے اپنے جو مدرسہ احمدیہ تھے اس کے پرنسپل تھے. انہوں نے خود کہا ہے کورٹ میں جا کر، پنجاب ہائی کورٹ میں ان کا بیان ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ جو خلیفہ ہے اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ غلط کام ہوتا ہے. تو وہ ایک بندہ نہیں. پھر دیکھیں قاضی محمد علی صاحب، وہ ان کو انگیخت کیا. انہوں نے آ کے وہ جو دو بھائی تھے ان کی بہن کے ساتھ خلیفہ صاحب نے غلط کام کیا تھا. اب یہ دیکھیں مجھے بولنے نہیں دے پیاری بہن، آپ ان کو، پیاری بہن میری بات سنیں. میں آپ کو ریئلی اپریشیٹ کروں گا. میں دیکھیں نا، میرے لیے بھی تھوڑا سا کام آسان کریں نا. ایک بندہ، میں آپ کا موقف 100% جب تک آپ کا پورا نہیں ہو جائے گا میں بالکل آپ کو اتنا ٹائم دیں گے جماعت کے اوپر گند چلے. آپ کا ٹائم شروع میں کرتا ہوں جناب. 3 منٹ ہے آپ کے پاس طارق صاحب. ٹھیک ہے. وہاں پہ وہ ان کی سکینہ بہن تھی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. انہوں نے ان کو موبائلہ کا چیلنج دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ خلیفہ صاحب نے وہ اپنے مریدوں کو انگیخت کیا اور انہوں نے جا کے بندہ قتل کر دیا کورٹ میں، بالکل سامنے بس کے اندر، وہ جس نے گواہی دینی تھی. اور اس کے بعد پھر جو قاتل تھا اس کو انہوں نے گلوریفائی کیا کہ دیکھیں جی یہ تو ملہم من اللہ تھا، یہ تو خدا کا بہت پہنچا ہوا شخص تھا. کورٹ مطلب اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے تو ظاہر ہے قاتل کو سزا دینی تھی، وہ تو رشوت خور نہیں تھے. تو انہوں نے قاتل کو سزا دی. انہوں نے اس کو بہشتی مقبرے میں دفن کیا اور اس کے متعلق لوگوں کو بتایا کہ اس نے غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیا ہے اور لوگوں کو اس کے لیے اسوہ حسنہ اس کا بنا دیا. تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کورٹ میں. پھر فخر الدین ملتانی، وہ یہی بیچارہ کہتا تھا کہ آپ خلیفہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو بھرے بازار میں چاقو مار کر ہلاک کر دیا. یہ ساری تاریخ ہے. پھر اب دیکھیں اس کے بعد یہ سارے واقعات. اب ہم تو ربوہ کے متعلق ہم جانتے ہیں، میں لاہور میں رہتا تھا اس وقت، کہ وہاں پہ اتنی یہ عام تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب مولوی صاحب آتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں لوہے دے کچھے پالو، مولوی صاحب آ گئے نے. ایک مولوی نہیں، بے شمار مولوی. مدرسہ احمدیہ میں سارا وقت رہے تھے. ندا کون ہے؟ وہ ندا مرزا طاہر کی نواسی، اور ان کی جو ماں ہے فائزہ، وہ مرزا طاہر صاحب جو تھے خلیفہ، ان کی بیٹی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ملحدین سے بھی بدتر ہے یہ نظام ان کا. وہ کوئی جاہل مخالف ہیں، باہر سے لوگ ہیں، ان کی اپنی فیملی کے لوگ ہیں، اتنے کلوز ریلیشن شپ والے، وہ ساری یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اب ندا کہہ رہی ہے کہ خلیفہ صاحب آپ کے کاندھے پہ چڑھ کر آپ کا اپنا رشتہ دار یہ کام کر رہا ہے، تو خلیفہ صاحب اس کو منع کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ یہاں پہ 3 قسم کے لوگ ہیں جماعت میں. ایک خلیفہ صاحب، ان کی مرزا خاندان کی فیملی. دوسرا ہے عملہ، اور یہ عملہ اور خلیفہ صاحب کی فیملی یہ ہر ایک قسم کی غلطیوں سے یہ مبرہ ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑا جاتا. جو عام احمدی ہے نا بیچارہ، وہ چھوٹی سی کام کرے تو اس کو ناک سے لکیریں نکالتے ہیں. اور آئسولیشن میں جو کہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جماعت سے باہر ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ ہمارا اخراج ہوگا تو مر جائیں گے. ہم بھی ایسے سمجھتے تھے جب ہم جماعت میں تھے. تو یہ ایک ایسا نظام انہوں نے بنایا ہے، سخت نظام ہے، ظالمانہ نظام ہے، جہاں پہ ایک ایلیٹ جو گروپ ہے وہ حکومت کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، اور لوگ بیچارے چونکہ باہر ان کا کو آنا جانا نہیں، ملنا جلنا نہیں، اس وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اب دیکھیں صفیہ باجی بھی یہی بات کہہ رہی ہیں کہ لوگ بھرے بیٹھے ہیں
لیکن کیا کریں وہاں سے نکل نہیں سکتے, فیملیز کا مسئلہ ہے, پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے, تو وہ پھر اپنی بات بتانا چاہتے ہیں لیکن کوئی سننے والا ان کے جماعت کے اندر نہیں ہے. جماعت سے باہر کریں گے تو فوراً آپ کا اخراج ہو جائے گا. آپ کا ٹائم ہو گیا. اچھا جی آپ کا ٹائم ہو گیا. بہت شکریہ. آدھا منٹ ملے گا مجھے, آدھا منٹ. نہیں میری باری ہے جی میں صاحب, میری باری ہے. جی میں بالکل میں باری سے آتا میں نے ایک ہوں منٹ بات کرنی تھی طارق صاحب سے. سر. میں ایک نے آپ سے سیکنڈ ٹائم پلیز, لیا تھا. ایک سیکنڈ میرے برابر بھائی کیا ہوا ہے تو مجھے بھی 3 منٹ آپ دیجیے. جی میں نہیں, آتا ہوں. پیاری بہن میری میں آپ باری کی ہے. طرف, عادیہ باجی میں آپ کی طرف آتا ہوں. راجہ صاحب کا میں انہیں 2 منٹ دے دوں کیونکہ ان کی باری بھی ہے, بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. اور جی دیکھیے اوپن آئیز میں نے آپ کو ماڈریٹر بنایا ہے. آپ جو آپ پہ بھی 2 منٹ لگیں گے, میں نے جی نوٹ ٹھیک کر رہی ہوں پوائنٹ. جی ٹھیک ہے پیاری بہن. میں راجہ صاحب کو بھی جواب دوں گی اور کے جواب پہ بھی 2 منٹ لگیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا اوپن آئیز سر ہولڈ اور کر لیں. بغیر ثبوت کے اگر دیں گے بات کریں گے جس طرح انہوں نے بغیر ثبوت کے بات کی ہے تو اسی طرح کی بات سنیں عادیہ گے. باجی آپ ویٹ کر لینا پلیز. میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں. اوپن آئیز میں نے آپ کو ماڈریٹر ایکسٹینڈ کیا ہے. آپ کامنٹ کے اوپر اگر کوئی بھی غیر اخلاقی ہو کسی بھی طرف سے تو آپ ان کو میوٹ کریں گے یا وٹ ایور یو فیل لائک, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ایک انصاف پسند اور بڑے ڈیسنٹ ماشاءاللہ زبردست انسان ہے. تو پلیز آپ تھوڑا سا کوآپریٹ کیجیے گا کیونکہ لوگوں کو گلا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کے میوٹ ہو گئے, فلاں کے نہیں ہوئے. تو آئی ہوپ کہ آپ انتہائی انصاف کے ساتھ پلیز تھوڑا سا ہیلپ کیجیے گا میری. آئی وڈ اپریشیٹ. رائے صاحب آپ کے پاس 2 منٹ اور پھر میں ہادیہ باجی کو 2 منٹ دوں گا آپ کے بعد پلیز. جی بہت شکریہ جناب موقع دینے کا. دیکھیں جی, عادیہ صاحبہ نے یہ اس ایف آئی آر کا جو وقوع ہے اس کو اسمبلی کے ساتھ جوڑ دیا تھا. میں ان کو ریفرنس دیتا ہوں, پیج ریفرنس نمبر 1606, اسمبلی کی کارروائی کا پیج نمبر, جہاں پر ان کے خلیفہ صاحب یہ خود ہی کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی اشاعت نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کارروائی کی اشاعت نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ان کو پروٹیکشن دینی تھی, اور ان کے جو جوابات تھے وہ میں پڑھ لوں 1606 1607. خلیفہ صاحب یہاں لوگوں کو بتائیں, بعد میں نہ یہ بولیں لوگ 16 نہیں نکالتے, آپ لگائیں ساتھ ساتھ. مجھے ان کا ٹائم دوبارہ پھر لگانا پڑے گا نا. آپ پلیز دوبارہ لگائیں میرا ٹائم, دوبارہ کیونکہ انہوں نے کریں گے تو زیادتی پھر وہ ان کی. کا ٹائم ایسے ہے, میں وکیل نہیں ہوں لیکن میں ان سے ثبوت لوں گی اگر بات کریں گے. جی ٹھیک ہے, چلے ان کے 2 منٹ پورے ہونے دیں پہلے. جی 2 منٹ بہت آپ کے سٹارٹ ہو گئے شکریہ. دوبارہ. جی بہت شکریہ. ان کے بات بغیر ثبوت کے کرنی ہے تو پھر بات تو ہو گئی, بات ہو گئی, اس کا کوئی پلیز مزل ان تو کو نہ بولیں رہا. میری بات میں نہ بولیں, پھر بعد میں جواب دے لیں. جی پیاری بہن ان کو بولنے دینا ان کے 2 منٹ میں پلیز. بہت شکریہ. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ خلیفہ ناصر صاحب نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ اس کی اشاعت نہیں ہونی چاہیے. ان کے کہنے پر, ان کی مرضی پر, اس کے بعد جتنے انالیسس آئے ہیں, انڈیپینڈنٹ انالیسس آئے ہیں, سبھی نے یہی کہا ہے کہ خلیفہ صاحب کی ریکویسٹ پر اس اسمبلی کی کارروائی کو شائع نہیں کیا گیا تھا. اور 30 سال سے جماعت نے مسلیڈ کیا پوری اپنے احمدی جماعت کو کہ یہ جی ہم سے ڈر کر نہیں کر رہے شائع. دیکھیں ظلم کی انتہا, ان کے ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اسمبلی کے اندر یہ کہتے ہیں جی کہ شاید نہیں ہونی چاہیے, باہر آ کر 20 سال بعد کہتے ہیں جی کہ ہمارے ڈر سے یہ نہیں کر رہے تھے. یہی ان کا طریقہ کار ہے کہ تو کتنے منٹ دے رہے ہیں اس جھوٹ کے لیے؟ مجھے میرا ٹائم دوبارہ لگائیں کہ ان کے 50 سیکنڈ باقی ہے, 50 سیکنڈ باقی ہے, 50 سیکنڈ باقی ہے. نہیں دیکھیں جی, انہوں نے میری بات کا ربط بار بار ختم نہیں, وہ ابھی آتی نہیں ہے نا رائے صاحب, وہ آتی نہیں ہے, ان کو بریک دے دیں کیونکہ آپ تو سوشل میڈیا کے ماشاءاللہ پائنیئر ہیں نا. تو پلیز کنٹینیو. نہیں پھر میرا ٹائم تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی کرنا. میں کر دوں گا. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ان کی ہسٹری. طارق چوہان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا. جماعت کی جو تاریخ ہے, ڈی جی کھوسلا کیس, میں نے ایم جی صاحب کو, ان کے ہر ایک جماعت کے بندے کو میں نے کہا ہے آئیں میرے ساتھ ڈی جی کھوسلا کیس پر بات کریں. وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جماعت جہاں پر سٹرانگ ہوتی ہے وہاں پر یہ کیسے ظلم ڈھاتے ہیں. انہوں نے اریریوں کو انہوں نے قادیان میں جلسہ تک نہیں کرنے دیتے تھے. انہوں نے لوگوں کے گھر جلائے, انہوں نے لوگوں کو قادیان بدر کیا. قتل کا واقعہ طارق چوہان صاحب نے بتایا ہے. بات یہ ہے کہ ربوہ کا وقوع انہوں نے اسی وقت اس وقت کیوں کیا تھا, کیونکہ اس وقت ان کی پیپل پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی اور یہ اس وقت اپنے آپ کو سٹرانگ سمجھتے تھے. ربوہ اسٹیشن کا وقوع کروا ڈالا. بات میں یہ کہہ رہا ہوں, آخری 10 سیکنڈ مجھے دے دیں, بات میں یہ کہہ رہا ہوں
اب بھی یہ کبھی ایف آئی آر کو چھپانے کی بات کر رہے ہیں، کبھی یہ اس کو دھونے کی بات کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ ان کا تو یہ ماننا تھا کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ جماعت کا بندہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے۔ عمران خان کیس، عمران امن میں آپ کی خان طرف کیس، واپس آؤں گا۔ رائے صاحب برطانیہ کا ہے کیس ہے، مشہور کیس سر ہے، آپ کا ٹائم اوور ہو گیا۔ رائے صاحب آپ کا جماعت نے اس کا اخراج سر کیا آئی ہے۔ ول کم بیک ٹو یو، آئی ول کم بیک ٹو یو سر۔ جی عادیہ باجی آپ کے پاس 2 منٹ ہے، میں لگا رہا ہوں ابھی۔ ہاں جی نہیں جی 2 منٹ نہیں 3 منٹ ان کے جواب کے، جو پہلے بولے ہیں 3 منٹ، 3 منٹ یہ بولے ہیں ان کے جواب کے، 6 منٹ ہے میرے۔ آپ کے 3 منٹ لگ گئے پیری بہن۔ 6 منٹ دیتے ہیں تو میں جواب دیتی ہوں، نہیں دیتے تو میں جواب نہیں دیتی، میں سارے یہ پوائنٹ ٹچ کروں گی جو انہوں نے بولے ہیں۔ آپ 6 منٹ لیں، 7 منٹ لے لیں بلکہ۔ ہاں جی، سب سے پہلے طارق چوہان صاحب نے ندا کی بات کی ہے، جس طرح انہوں نے زبانی باتیں کی ہیں میں بھی ان کو زبانی جواب دیتی ہوں۔ ندا ایک مینٹل کیس ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس بات کا، آرٹزم کی مریض ہے۔ نمبر 2، اس کی بات کا کوئی یقین نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، وہ اپنا کیس کورٹ میں لڑ چکی ہے، یہ جواب ہو گیا ان کی بات کا۔ رہی خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے کی جو وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ان کی ساری جھوٹ ہے، ساری بے ثبوت ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے ان باتوں کا، اور یہ کہانیاں اور قصے بنا بنا کے ہر احمدی کو پوسٹ کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اور لوگ ان کی سن کے نیچے گرا دیتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی تصدیق نہیں ملتی کہیں سے بھی۔ اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے، یہ جو بعد میں آئے ہیں راجہ صاحب، انہوں نے جو بات کی ہے کہ حضور نے کہا تھا وہاں پہ اسمبلی میں کہ اس کو شائع نہ کیا جائے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ صرف کہانی ہے وکلا کی طرح۔ جس طرح وکلا کسی پہ الزام لگاتے ہیں، اس طرح انہوں نے ایک کورٹ کیس میں الزام لگانے کی طرح الزام لگا دیا ہے۔ کوئی عورت کھلے کے لیے چلی جائے، طلاق کے کیس میں چلی جائے، تو اس کے کریکٹر پہ الزام لگایا جاتا ہے عدالتوں میں، اور اکثر شریف عورتیں خاموشی سے بیٹھ جاتی ہیں، جاتی نہیں، اپنے حقوق ہی نہیں لیتی، حق مہر وغیرہ کے، صرف ان وکلا کی وجہ سے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ آ گئی کہ خلیفۃ مسیح ثالث نے بالکل نہیں کہا کہ اس کو شائع نہ کریں، بلکہ ان سے باقاعدہ اسمبلی میں یہ وعدہ لیا گیا کہ آپ کسی کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، اور نہ آپ اپنی جماعت کا اس وقت پریس تھا اس پریس میں نشر کریں گے۔ فورسفلی انہیں کہا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی۔ اس کے بعد اگلی بات جو انہوں نے کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے، گورنمنٹ تو لیڈ کر رہی ہے پابندیوں کو، اور عرصہ 40-50 سال سے کر رہی ہے۔ اگر یہ اتنا ہی بڑا جھوٹ تھا تو آج پابندی اٹھا دو، آج ساری پابندیاں اٹھا دو۔ کیا سارے مسلمان اتنے ہی بیوقوف ہیں آپ کے جو غلط اور صحیح کا نتارہ ہی نہیں کر سکتے؟ اسمبلی کے 4 گنڈے جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو خود امریکہ کی مرضی سے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ روز تو پاکستان میں اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی حکومت تو آپ کی پرماننٹ چلتی کوئی نہیں اس ملک میں، اور فوج کے آپ لوگ محتاج رہتے ہیں۔ اتنے آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں تو آج پابندیاں اٹھا دو، آزاد کر دو احمدیوں کو ہر طرف سے، اور پھر دیکھو اپنا انجام اگلے 50 سال میں۔ پچھلے 50 سال تو پابندی میں گزار دیا آپ نے۔ اگر گورنمنٹ نے پابندی نہ لگائی ہوتی تو آج پابندیاں نہ ہوتی، اس دن پابندی لگائی گئی تھی اس بات پہ، تو آج پابندیاں ہیں، اور پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ اس وقت تو صرف کاروائی شائع ہونے پہ پابندی لگی تھی، اب تو بے شمار پابندیاں، اب تو اللہ کہنے پہ بھی پابندی ہے، لا الہ کہنے پہ بھی پابندی ہے، کلمہ پڑھنے پہ بھی پابندی ہے، نماز پڑھنے پہ بھی پابندی ہے، گھروں کے اندر پڑھنے پہ بھی پابندی ہے، گھروں کے اندر سے بھی کتابیں اور قرآن اٹھا کے لے گئے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کس دنیا کی کس سٹیٹ میں، کس باشعور سٹیٹ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو آپ لوگ